السلام علی رسول النبی الکریم۔ کچھ دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیونکہ سوال دل میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے دل میں سوال پیدا نہیں ہوتا سیکھنے کے لیے، جس کا مطلب ہوا کہ چلدا نہیں پیا، تو بندہ کہتا ہے یار میں نماز پڑھنی نہیں آتی، پڑھے گا تو آپ ہی آئیے۔ اور کم از کم درجہ جو میرے نزدیک نماز کا ہے وہ یہ ہے کہ نماز آتی نہیں، نماز جیسی شکل بنا لو۔ نماز نہیں آتی، نماز جیسی شکل بنا لو۔ آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جیسے امام کرتا جا رہا ہے تم بھی کر۔ یہ کم سے کم درجہ ہے۔ نہیں آتی بھاگ تو نہیں سکتے، اس لیے جس کو نہیں آتی وہ آ کر کھڑا ہو جائے اور کیا کرے، جو امام کر رہا ہے بس وہی کرتا چلا جائے۔ کم از کم درجہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں مجھے آتی نہیں۔ اور جس کو نہیں بھی آتی، مسائل نہیں بھی آتے، جیسے ہی پڑھنا شروع کرے گا غلطیاں کرے گا، خود بخود ہی سیکھنا شروع کر دے گا۔ پوچھے گا یار یہ اس طرح ہو گیا تو کی کرنا چاہیے، اس طرح ہو گیا تو کی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جواب دینا ہے تم نے، وطر پڑھ رہے تھے امام صاحب، آپ پیچھے سے آئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ملی آخری رکعت، آخری رکعت ملی۔ اب باقی دو رکعتیں جو آپ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، دوسری رکعت پھر یار دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، تیسری رکعت میں کیا کریں گے؟ نہیں بیٹا یہی غلطی ہے نا۔ امام کے پیچھے جب آپ شامل ہوئے وہ تھی کہ کون سی رکعت تھی؟ تیسری رکعت۔ آپ رکوع میں مل گئے، امام نے دعائے قنوت پڑھ لی ہوئی، آپ رکوع میں مل گئے، تو رکعت کون سی ملی؟ دعائے قنوت والی۔ دعائے قنوت والی وہی آپ کی پہلی، لیکن ملی کون سی ہے؟ دعائے قنوت والی۔ اب جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی ہوگی دوسری رکعت، لیکن قرات کے لحاظ سے ہوگی پہلی۔ اسے سبحانہ پڑھ کل اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف صورت میں لائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ دوسری رکعت ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہوگی تیسری، لیکن قرات کے لحاظ سے ہوگی دوسری۔ بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، صورت میں لائیں گے، اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اتحیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ دعائے قنوت والی آپ کو مل گئی ہوئی، وہاں دعائے قنوت آپ نے نہیں پڑھنی۔ تیسری رکعت دعائے قنوت والی تھی نا، یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے بندے کو، وہ یار میں دعائے قنوت پڑھی نہیں، بھائی تمہیں ملی کون سی ہے؟ تیسری۔ تو تیسری میں دعائے قنوت ہوتی ہے، وہ امام نے پڑھ چھوڑی ہوئی ہے، اس لیے تجھے تیسری ملی ہے۔ جس وقت آپ یہ سیکھ لیں گے تو ہوگا کیا، ورنہ تسی دعائے قنوت پیچھے رولا پائی جاؤ، دعائے قنوت پڑھی نہیں، دعائے قنوت پڑھی نہیں، دعائے قنوت پڑھی نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ قرات کے لحاظ سے اور ترتیب کے لحاظ سے ملی آپ کو تیسری قرات والی، ہوئی پہلی، اس لیے کھڑے ہو گئے، ہوئی دوسری، لیکن قرات کے لحاظ سے پہلی پڑھنی چھٹی، پھر تیسری پڑھنی لیکن ہوئے گی دوسری۔ قرات کے لحاظ سے اور ترتیب کے لحاظ سے یاد رکھنا، ترتیب کے لحاظ سے دوسری اور قرات کے لحاظ سے پہلی، ترتیب کے لحاظ سے تیسری اور قرات کے لحاظ سے دوسری۔ یہ ایک دا فرق ہوتا ہے۔ اگر دو چھٹیاں ہوں، تین چھٹیاں، بس ایسے ہی چلنا، قرات کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے۔ اب جس بندے کو یہ چھوٹا سا مسئلہ بتایا، چھوٹا سا مسئلہ، تو اس میں حل نکلا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جو میرا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے۔ جب چلیں گے تو سیکھیں گے نا، جب پوچھیں گے تو سیکھیں گے نا۔ یہ تو میں نے خود بتایا ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا، میاں بیوی ہم بستری کرتے، روزہ ہے، ہم بستری کرتے، صبح اٹھے، سحری کر لی، فجر کی اذان ہو گئی، اب کوئی بات نہیں ہے، کہتے سو گئے، نماز قضا ہو گئی، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ ہے، کیونکہ روزے کا مطلب ہے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ کھانا پینا نہیں اور بیوی کے پاس جانا نہیں۔ بیوی کے پاس پہلے وہ چلا گیا تھا، کھا پی بھی اس نے پہلے لیا تھا،
فجر سے پہلے، اس کے بعد ہو گیا نا، نماز قضا کر لے، ہو گئی، روزہ ہو گیا. گل سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ لیکن کیونکہ دماغ میں ہوتا ہے نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا، کس طریقے سے ہو سکتا یار، روزہ نماز سے پڑھی کوئی نہیں، تو بیوی نے صحبت پہلے کی تھی، بعد چ نہیں کی. اس ہاتھ سے فجر کی اذان سے پہلے جو کچھ ہوا ٹھیک، لیکن اذان کے بعد نہ کچھ کھایا اور نہ بیوی کے پاس گئے تو روزہ. اگر وہ اسی طرح سوچے جیسے اکثر ہوتا ہے، اٹھا ہے اور جلدی سے کہتا ہے اوئے ہوئے 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 کچھ کھاتے پیتے بغیر تو روزہ ہوتا ہے نہیں، کچھ کھا لینا تو روزہ گیا. روزہ نہ کھانا نہ اٹھیا تو لیٹ ہے تو فجر کی اذان تو بعد کھانا کچھ نہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس لحاظ سے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے ڈیپلی. اگر سوال کریں گے تو پتہ لگے گا نا سوال ہے، نہیں تو اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے اور نمازیں غلط. وہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے بیچارے جو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور جن کو نہیں نہ پتا وہ لڑیں گے. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں یار انج ہوتا ہے، اور تو کتوں لگا ہے؟ ان کو نہیں نا بیچاروں کو پتا کہ یہ مسائل ہوتے کیا. مسائل سیکھنے سے آتے ہیں بیٹے، آہستہ 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 آتے ہیں. جیسے تجھے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اذان نے فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نہ بیوی کے پاس گیا تو روزہ ہو گیا. نماز علیحدہ فرض ہے، روزہ کا مطلب بھوکا پیاسا رہنا اور بیوی کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے نا. اس لیے نماز کا تعلق علیحدہ فرائض سے ہے، وہ روزوں میں بھی ہے اور روزوں کے بعد بھی ہے. اس لیے نماز کا تعلق روزوں سے نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، یہ شرط نہیں ہے. کیسے کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھا تراویحاں پھر بھی سنتیں موقع ہے. وہ کہو جی میں تو روزہ رکھا نہیں ہوتا تراویحاں کا تو بڑا، بھائی تراویحاں الگ ہیں، یہ الگ ہیں. کیونکہ 3 چیزیں آتی ہیں نا، کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. تینوں کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ تینوں چیزیں اسی میں آتی ہیں. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سیکھنے اور سکھانے کا، اور یہی جہاد ہے. سیکھنا سکھانا ہی جہاد ہے. اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے کوئی یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ پہاڑ میں جائیں ہمیں رب کیا کہے گا. سیکھنا اس لیے چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں سیکھنا چاہیے، بلکہ کس کے لیے سیکھنا چاہیے؟ اللہ کے لیے سیکھنا چاہیے. پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں نا، ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان افغانستان کی جنگ لڑی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر رولا کس کا ہے؟ ایران اور اسرائیل کا. اچھا جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ لڑی تھی، ایران ہمارے ساتھ نہیں تھا، ان کے ساتھ تھا. ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایران ہندوستان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں. ہم علاقائی اور سیاسی طور پر اس کے ساتھ ہیں، ایمانی طور پر ہم اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ ایمانی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہم سیاسی اور علاقائی طور پر اس کے ساتھ ہیں، لیکن ایمانی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہے. ایمان ہمارا قرآن اور سنت پر ہے. اگر وہ قرآن و سنت کو نہ مانتے ہوں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے تحقیق کیا کرنا پڑے گی، کیا وہ قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ قرآن مکمل ہے؟ اگر لکھا ہی نہیں تو وہ مانتے ہی نہیں. آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو یا اس طرح سمجھ لیں کہ مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے نا، اس کو آیت کی تفسیر بتاؤ، اس آیت کی تشریح بتاؤ، میں اس کو آیت کی تشریح نہیں بتاتا. میں کہتا تم کس چیز کو مانتے، تم اپنا اصول بتاؤ. اگر میں کوئی اصول بتاؤں گا تم اس کو تو نہیں مانو گے، تو ادھر ادھر سوال کریں گا. یہ اسلام لے لیں چھوٹو بڑا، میں مثال آسان سمجھانا. ساڑھے تایا ابو سن انہیں دیوبندی سن، بریلوی سن، اہل حدیث سن، متضاد. دیوبندی نے مل جانا، دیوبندی نے، اور تم دیوبندی کس طرح ہوتے ہو، انہوں نے کلاس لے لینی کرنی. بریلوی مل جانا تو بریلوی کی کلاس لے لینی کرنی. اہل حدیث مل جانا تو اہل حدیث کی کلاس لے لینی کرنی. آپ کی نے تاٹا قانون ان تو تد پوچھیں گے تو انہوں کا قانون تو اصول ہوئے گا. جس کا قانون اصول کوئی نہیں وہ سب کو ٹھکائی کرتا رہتا. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کا قانون اصول نہیں، اس لیے جو آپ کی ٹھکائی کرنا چاہتا ہے اسے پوچھو تیرا قانون اصول کی ہے، تیری تفسیر کی کتاب کڑی ہے، تیری حدیث کی کتاب کڑی ہے، پہلے تو دس نا. آپ سے سوال کرنے والا جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے پوچھنا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیونکہ ہم نے اس سے سوال کرنا ہے، تو نے کیا کیا ہے. ہر بندہ اٹھتا ہے سوال کرتا ہے، لیکن سوال تو کون ہے؟
جیسے اگر آپ بریلوی ہیں، جیسے ہماری مسجد یہ بریلوی حضرات کی، اہل سنت بریلوی کی ہے، ہم بریلویوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی بریلویوں یہ کل چلم تیجا دسواں کا کھانا کھا سکتے ہو؟ سارے راج کے کھاتے پہ امیر بھی کھاتے پہ، لیکن کتاب یہ کہے گی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بھئی یہ میت کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے جو غریبوں پر لگتا ہے، جن پر زکات لگتی ہے، امیر آدمی یہ کھانا نہیں کھا سکتا، کتاب کہے گی۔ اب کتاب کی مانے کہ بریلویوں نہیں منی ہے، پھر بریلوی نہیں مانن گے کیونکہ بریلوی نہیں، تو گل سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ کیونکہ بریلوی نہیں۔ ایک بندہ وظیفہ کری جا رہا ہے، درود پاک پڑھی جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہنا میرا سرکار نہ محبت ہے، سرکار نہ تعلق ہے۔ بھئی فرض چھوڑ کر سرکار سے محبت ہوتی نہیں ہے، تو تیرے جو یہ وظائف ہے نا تیرے منہ پر مارے جائیں گے، قبول نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کیا کرتے ہیں کہ شاہ پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور فجر جڑی با جماعت نہیں پڑھتے، فجر با جماعت نہیں پڑھتے، سو جاندے، اپنے گھر پڑھ کے سو جاندے۔ با جماعت پڑھنا واجب ہے، اور ساری رات سونا، ساری رات جاگنا نفل کام ہے، نفل 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 ہے۔ تو نے واجب چھوڑ دیا تو یہ ثواب نہیں ملے گا، تب ملے گا جب جماعت سے نماز پڑھ لے گی۔ اب ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے، سارے رات جاگتے رہے، گپا مارتے رہے، اور جب صبح فجر کا ٹائم ہوا تو کیا ہوگا؟ سو گئے، گھر پڑھ لیتی سی سی۔ تو وہ جماعت سے جب نماز نہ پڑھی، واجب کے تارک ہوئے، تو نفلوں کا ثواب کیا ملے گا؟ لیکن ہمیں کیونکہ پتہ نہیں نا، علم نہیں ہے، کہیں گے مولوی بتاتا نہیں ہے، مولوی ہمیں بتاتا نہیں، تو سیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ جانتا ہوں جو سیکھنا چاہتا ہے نا بیٹے، اس کا ہادی خود اللہ ہے۔ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کا ہادی خود اللہ ہے، اس لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ہدایت دینے والا خود اللہ کریم ہے۔ اگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کا ہادی شیطان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک بزرگ تھے نا، تو ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی، تو بادشاہ نو کہا سی میں نے بلاواں تو کس سی نہ بلاواں یار، طرح ہوئے گا عجیب آدمی ہے، غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، تینوں کس طرح بلاواں، دعا واسطے کروانی ہے تو کس طرح؟ ایک دفعہ محلے کولوں گزردا پیا، انہیں کہ ایتھے سیڑھی لاؤ، اے بابا ایتھے اتنے آئیا، بلا لیا۔ انہیں کہ بابا اے رب ملدا کس طرح جے؟ کہندا اس طرح ہی ملدا ہے جس طرح تو چاہیا مینوں ملنا تے سیڑھی لا کے بلا لیتا ہی نا، جدو او چاہے گا نا تو تینوں بھی بلا لے گا، تو وہ چاہن نہ لینا بیٹے، تہاڈی طلب دے اتنے سب کچھ جے۔ اگر آپ کے اندر طلب ہے تو مطلوب پاس، تہاڈے اندر سیکھ کے پیاس ہے تو تسی اگے چلن والے، نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ تو مسائل سیکھنا بہت لازم ہے۔ آپ ساری زندگی جو کچھ کر رہے ہیں نا، ساری ساری ٹورا اتھے ہی مر جانی ہے، کیونکہ آپ نے سیکھا کچھ نہیں نا کہ آپ کون ہیں، کون ہے؟ جی ہم بریلوی ہوتے ہیں، اب دیوبندی ہوتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں باجی میں بریلوی ہوں، فرض کرو تو دیوبندی ہے نا، میں نہیں کہاں میں سکھان واسطے کہاں، میں کہا جی میں بریلوی ہوں، ٹھیک ہے آپ دیوبندی ہیں، اچھا میں آپ جیسا ہونا چاہوں تو کیا کروں؟ آپ اسے جواب دینا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بابا سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ میں آپ دیوبندی ہیں، میں بریلوی ہوں، میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں، دیوبندی بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اپنے قائل تو میں اگے ہو رہا ہوں، قائل تو میں آواں، تو میں نے دسنا میں قانون اصول کی ہے، رضوان میں دسیں گا نا میرا تیرا فرق کی ہے، فرق بتاؤ گے، فرق مٹاؤ گے، تو جنہوں فرق ہی نہیں پتا وہ مٹائے گا کی؟ اگر کوئی دیوبندی بریلویوں کے پاس آئے اور کہے جناب میں دیوبندی ہوں بریلوی ہونا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو بریلوی کی کہیں گے باجی کل چلم کرنا پے گا جی، تانوں میلاد منانا پینا جے، تانوں 11ویں شریف منانی پینی جے، تانوں ختم درود کرنا پینا جے ساڈے نال۔ وہ کہندے میں اس جگہ دیوبندی رہوں، ایسے ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ ہماری قوم جس بات پہ لڑ رہی ہے وہ لڑائی کا وقت ہی نہیں ہے۔
آپ جس لڑائی لڑ رہے ہیں نا یہ ہے گھٹیا لڑائی، عالمانہ نہیں ہے. مثال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کو دعوت دی نا، آؤ ایک کلمے کی طرف جو تم میں اور ہم میں متفق ہے کہ لا الہ الا اللہ. آگے محمد رسول اللہ کی بات نہیں کی، ایک کلمہ توحید والا جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، آؤ اس کلمے کی طرف. باقی اس طرح نبیڑ لیں گے، پہلے ایک کلمے کی طرف تے آؤ نا کہ لا الہ الا اللہ. تم عیسیٰ رسول اللہ کہہ لو، محمد رسول اللہ ادھر ہی ہیں، تو تم ایک کلمے کی طرف آؤ. جب کسی کو دعوت دینی ہے نا، فرض کریں یہ ایک پنکھا ٹھیک کرنے والا آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پنکھا خراب ہے. جب پنکھا خراب ہے وہ آ کے دیکھتا ہے، کہتا صرف نٹ ہی ہلیا ہے، لیکن انہوں پتہ نٹ کسے آتے پیسے تو ملنے ہی نہیں. پیسے تو ملنے کے جو میں نے وہ پہاڑ پاواں گا پاری یہ اندر کوئی وائنڈنگ ہونے والی جے انج جے پکھا لا کے رکھ جانا پڑنا جی. اب وہ اٹھاتا ہے پنکھا، اتارتا ہے، لے کر جاتا ہے، بڑے اطمینان سے رکھ دیتا ہے، پھر آتا ہے 4-5 گھنٹے بعد آ کر پنکھا لگا دیتا ہے اور پیسے مانگ لیتا ہے، جناب جی ایسی سڑیاں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اتنے انج نہیں ہوتا پیا، ایسے سارے کر دے پے ہیں یار. یہی ہو رہا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا؟ فراڈیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے اور اس کو معلوم ہے اس کا جو معاملہ ہے نا اے بیماری ہے. وہ کہنا نہیں بھائی تھوڑے اپینڈکس کا آپریشن ہونا چاہیے. بیماری نہیں ہے، آپریشن بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے آپ کا آپریشن ہونے والا ہے، ان پیسے ملنے نے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے تو وہ ہاسپٹل چلا گیا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی. انہوں پتہ لگا نا کہ یہ انشورنس ہوئی ہے، یہ کو تو کارڈ ہے. وہ ساری آ گئے، بھائی ہالے تک بھی ٹیسٹ ہونا ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہونا ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہونا ہے. پتہ انشورنس نے پیسے دینے، انہیں سارے ٹیسٹ کرواتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فراڈیے اس طرح دین کے فراڈیے. پوچھا جائے ہاں بھائی تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں. فراڈیے اتنا بڑا فرق پا کے پائی گے. فرق کی ہو دسو. جب فرق ہی نہیں معلوم تو لڑیں گے کس بات پر؟ اور جس بات پر ہم لڑ رہے ہیں وہ جاہلوں کی لڑائی ہے. میری گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم جاہلوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا، ہمیں معلوم ہی کچھ نہیں. جب معلوم ہی کچھ نہیں ہوگا تو لڑیں گے کس بات پر؟ اس لیے علم کا ہونا لازم ہے کہ آپ جو آتے ہیں آپ کو سیکھنا پڑے گا اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن جب آپ اصل مسئلہ جان لیں گے نا، کیونکہ ایک ہی گل ہوئی ہے، کھودیا پہاڑ سے نکلیا چوہا. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے بھی کئی دفعہ دوستوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے، کوئی دوست نہیں آئے ہوتے. دیوبندی اور بریلوی میں کوئی فرق نہیں. دیوبندی اور بریلوی میں اصل دیوبندی اور اصل بریلوی میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ دیوبندی علماء نے، اشرف علی تھانوی نے، قاسم نانوتوی نے، رشید احمد گنگوہی نے، خلیل امبیٹوی نے، یہ 4 ہیں. انہوں نے چھوٹیاں ایک لائن دیا غلطیاں کیتی ہیں. بس کی کیتا ہے؟ ایک لائن دیا غلطیاں، صرف ایک لائن دیا غلطیاں. لکھاں کتاباں 1000 کتاباں جو ایک لائن دیا غلطیاں، ایک لائن دی غلطی سر. ٹھیک ہے؟ مثلا اشرف علی تھانوی نے ایک لائن لکھی تھی حفظ الایمان کتاب میں. اس نے کہا تھا اگر حضور کا علم کلی نہیں ہے، وہ تو کلی علم تو اللہ کو ہے نا، عالم الغیب تو اللہ ہے. اگر جزوی ہے تھوڑا جہا ہے تو اس میں کیا تخصیص ہے؟ یہ تو جانوروں کو بھی، بہائم کو بھی، پاگلوں کو بھی، سبیوں کو بھی، یہ تو سب کو ہوتا ہے. اب اس نے سرکار کے علم کو کس سے ملایا؟ اس علم کی توہین، کیونکہ سرکار کے بال کی بھی توہین کفر ہے، اس نے اس علم کی توہین کر دی، نبی کے علم کی ملا دیا جانوروں سے. تو کہا گیا یہ جملہ تمہارا کافر ہونا ہے، کفر. پہلے انہوں نے اعلیٰ حضرت نے ان کو فتویٰ دیا، خود بندے بھیجے، ڈاک بھیجی، سارا کچھ بھیجا. جب نہیں مانا تو خود فتویٰ دیا 1902 میں. 1905 میں آپ چلے گئے حرمین شریف ہیں مکہ مدینہ دے مفتیاں کو، انہوں نے جا کیا جی میں فتویٰ دیتا جی اس طرح جی. انہوں نے بھی اس گل کے اتنے فتویٰ دیتا کہ بندہ اشرف علی تھانوی کافر. لائن کنی ہے؟ تہاڈیاں کنیاں لائناں نے؟ اسی اپنی کدی کنیاں ہی نہیں. اگے چلتے ہیں. قاسم نانوتوی ان کا بزرگ ہے، انہوں نے کہا تھا بالفرض
سرکار کے بعد اگر کوئی اور نبی تشریف لے آئے تو پھر بھی حاتمیت محمد میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا بالفرض تم کہہ رہے ہو ختم نبوت کا فرق نہیں پڑتا. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کفر کا فتویٰ نہیں لائے. مثلا اس تو وٹ میں داستا آپ اہل تشیع جماعت سے ملیں گے نا, ان کو کہیں گے یار تم نبی کو مانتے ہو, تم تو ختم نبوت کے منکر ہو, تم ختم نبوت کے منکر ہو, قادیانیوں سے بڑھ کر منکر ہو. کہیں گے نہیں ہم مانتے ہیں نبی کو. ان کے نبی کو مانتے ہو؟ اچھا دسو نبی دی کیڑی تعلیم ہے تہاڈے کول؟ جس طرح قرآن کو ماننے کا مطلب ہے, اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن مجید کو ماننا. اگر قرآن مجید کو کوئی نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے نبی کریم کی تعلیم کو ماننا جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس ہے. نبی کی اتباع کس سے ہوگی؟ نبی کی اتباع کس سے ہوگی؟ احادیث سے. اس لیے جو نبی کی مانتا ہے وہ نبی کو مانتا ہے. نبی کی ماننے کے لیے احادیث, تو ان کے پاس تو حدیث نبوی کی کتب ہی نہیں ہے. ان کے پاس احادیث نبوی کی کتب ہی نہیں ہے, تم مانتے نہیں ہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ نبوت ختم. چال دیکھنا ٹیکنیکلی, نبوت ختم امامت شروع. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت ختم, نبی ختم, نبی کی تعلیم ختم, امامت شروع. گل سمجھ آئی تھی کہ نہیں آئی؟ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ او نہیں جی مسلمان بابا ختم نبوت کے منکر ہیں. کس کے منکر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب نبوت ختم امامت شروع. چلو امامت شروع کر لیتے ہیں. پہلا امام مولا علی جی. کیا کہیں گے؟ پہلا امام مولا علی ہیں. تو مولا علی تو چلو دین شروع کر لو, مولا علی تو دین شروع کر لو. وہ بھی نہیں ہے. چلو مولا حسن تو کر لو, جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کو دے دی. ان کی امامت دکھا دو, حضرت حسین کی دکھا دو, اور تم میں سے کوئی اس دور میں موجود تھا وہ بتا دو. نہیں. تمہارا دین کب شروع ہوا؟ ہم محمد اور آل محمد کے مانتے ہیں, محمد کے آل محمد کے نام پر فراڈ کرتے ہیں. آل محمد کو امام جعفر صادق چھٹا امام جو ہے نا ہمارا, ہم اس کے طریقے پر ہیں. یعنی نبی نو چھڑ دیتا, نبی دے دور دے صحابہ نو چھڑ دیتا, نبی دے دور دے اہل بیت نو چھڑ دیتا. یعنی 5 تن کو نکال کر کہاں جا کر بھاگے؟ امام جعفر صادق. امام جعفر صادق بھی نہیں. دیکھیں امام جعفر صادق سے جو منسوب اقوال ہیں وہ کس نے بتایا؟ راوی کون ہے؟ ابو بصیر, بردہ, فلانا ٹینگرا, اور جو سرکار کے صحابہ ہی نہیں ہے وہ امام جعفر کے صحاب ہیں. امام جعفر کے صحاب نے بتایا, امام جعفر نے کیا ہے؟ نبی کے صحاب نے بتایا کہ نبی نے یہ کہا. فرض کریں مولا علی کے فضائل بیان کرنے میں کون ہوں گے؟ سرکار نے نبی کے فضائل بیان, نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کے فضائل بیان, کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. سنیا کنہوں نے؟ راوی کون ہوئے؟ صحابہ کرام ہوئے نا. مولا علی کے فضائل ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ امام جعفر سے صاحب نے نہیں کہنا تھے, امام جعفر نے نہیں کہنا کہ میں نبی کے برابر ہوں. ان کے لیے امام نبی کے برابر ہے. ان کے 12 امام جن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ توحید میں شرط میں ہے, جو امام کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں. ختم نبوت کے منکر عقیدہ امامت من گڑ. اب جو اس کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہے. تو مسلمان کیسے ہوئے؟ وہ تو امامت ہے. نبوت اور امامت کو فرق سمجھ آئی نہیں پتر ہے کہ ختم نبوت کے منکر اور عقیدہ امامت من گڑت. اور جب عقیدہ امامت اور وہ تعلیم ہے جو نبی کی نہیں ہے, وہ سینہ بہ سینہ نبی سے ہو کر نہیں آئی. امام جعفر کو مان کر نبی کے برابر. انہوں نے کہا ہماری اتباع ایسے ہی ہے جیسے نبی کی اتباع ہے. نبی دیا بیویاں تے ازواج مطہرات نے تہاڈیاں بیویاں کی نے؟ نبی نے تے محمد رسول اللہ کہ سرکار نے جتا سی یزکیہم ویعلمہم, صحابہ کرام نے جنتی بنایا سی پاک صاف کر کے. تہاڈے صحاب دی فضیلت سرکار نے جنہ دی فضیلتاں بیان کیتیاں وہ سارے مرتد ہو گئے. تے تہاڈے صحاب کون نے؟ تہاڈے تے وحی ہوندی ہے نہیں, ساڈا علم وہی ہے نبی والا. یہ بیٹے ٹیکنیکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹیکنیکلی بات بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے کیا بات چلتی ہے. آگے چلو. تو اشرف علی تھانوی نے کیا بات کہہ دی تھی کہ ایسا جزوی علم, علم غیب
جو نبی کو حاصل ہے وہ تو جانوروں کو بہائم کو ہے. تو ہم نے کہا نعوذ باللہ یہ کفر ہے. قاسم نانوتوی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر سرکار کے بعد بھی کوئی نبی آ جاتا ہے تو حاکمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک لائن رشید احمد گنگوہی نے کہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ عہدے سارے مطلب کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, ہمارے اندر جھوٹ ہے. ان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے جھوٹ دی, بولتا نہیں. ہم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ قدرت ہی نہیں رکھتا, اور ویسے جھوٹ ہے ہی نہیں. جیسا سرکار نے فرمایا نا اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے, لیکن فرمایا اگر اللہ کی صورت ہے نا تو اللہ کے دونوں ہاتھ دانے جے وہ بایاں کوئی نہیں جے. کر کے دکھاؤ ان کا سمجھ گئے. اللہ جی خیر ہی خیر ہے, نقص نہیں. اور جھوٹ اللہ سے منسوب کرنا نقص ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات سچی کس کی ہو سکے. اس پر کفر کا فتویٰ ملا. چوتھی بات تھی خلیل امبیٹوی کی. اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جی اے تو سارے نے پتہ ہے نا کہ شیطان خون دی طرح سارے انسانوں دوڑ دے جنہیں اسی بیٹھے ہیں. شیطان خون دی طرح دوڑ دے. حضرت ملک الموت علیہ السلام تحیت و ثنا جتھے چاند سوری ساری دنیا جدی چاند جان کر لیندے نے. اے تے نص تو ثابت ہے نا, اے تے نص تو قرآن تو حدیث تو ثابت ہے. نبی دا علم کیڑی نص تو ثابت ہے کیوں جان دے نے. جدا مطلب ہے کہ نبی دا علم شیطان نہ بھی گھٹ ہے, ملک الموت نہ بھی گھٹ ہے. انہوں نے تے علم نص نال ثابت ہے تے سرکار نو تے ہے نہیں. اس بات پر بھی کفر کا فتویٰ ملا تھا. 4 گلاں تے کفر دا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیتا سی, انہوں نے پکڑ کیتی سی. اور وہ بعد کتوں حرمین شریفین. حرمین شریفین کون؟ خلافت عثمانیہ والے, وہابی نہیں, سعودی نہیں. اس وقت پہلے دور میں 1905 میں انہوں نے یہ فتوے لیے تھے وہاں سے. تو گلا سمجھ آئیے نا. یہ دیوبندی اور بریلوی بس یہی فرق ہے. وہ بھی میلاد والے ہیں, وہ بھی عرس والے ہیں, ان کی پرانی کتابیں پڑھ لیں, وہ بھی عرس والے. انہوں نے ساری چیزیں تبدیل کی. وہ پیری مریتی کرتے پہ جے, وہ بھی دم درود کرتے جے پچھلے دور دے نے. انہوں کو بھی ذکر ولادت جے, اینا سمجھنا ہے. وہ بھی 11ویں شریف منن والے جے, وہ بھی عرس منن والے, وہ ساری کتابیں اس نے. لیکن جب جماعتی طور پر ہم آتے ہیں نا تو اسی ہوں کیونکہ بریلویاں لڑائی ہوں اسی کرنا تو نہیں نا تھوڑے نال مل کے. اسی بریلویاں نو تو مارنا ہے کہ جنہوں نے ساڈے وڈیاں تے کفر دے فتوے لائے سن. اس لیے ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں پیری مریدی, دم درود, طویل دھاگے, فلانی فلانی. یہ ان وجہ سے کافر نہیں بنتے. جو ان وجہ سے کافر کہہ رہا ہے وہ خود کافر ہے. مجھ پر ایک عالم نے کہا کہ یہ دیوبندی ہے. میرے بارے میں کسی نے کہا یہ دیوبندی ہے. میں نے فتویٰ لے لیا اعلیٰ حضرت کے ان اداروں سے, بریلوی کے. وہ جو 4 وہاں پر ہے نا بریلوی شریف میں 4 فتوے دینے والے ہیں, مفتی ہیں. ان 2 سے فتویٰ میں نے لیا کہ بھئی اس عالم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں دیوبندی ہوں. انہوں نے کہا دیوبندی وہی ہے جو ان 4 کفریہ عبارتوں کا دفاع کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک نہیں. جڑا عبارتوں ٹھیک کہتا ہے وہ کافر ہے, جڑا انہوں نے غلط کہتا ہے وہ مسلمان ہے, کافر نہیں ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے. ہن کسی نے گل پتا ہے لڑائی کس گل دی پتا جے پتر جی گل دا ہی پتہ نہیں, لڑتے کر تو پے ہو. اس لیے اس نے مجھے کافر کہا. فتویٰ اس پر لگا جا کر کہ اگر یہ ان باتوں پر مانتا ہے کہ یہ کافر ہے تو پھر جس نے کافر کہا وہ عالم تھا, اس لیے وہ کافر ہو گیا. تو گلاں سمجھ آئیاں دیکھیں گے. تسی کس گل تے لڑائی کر دے؟ اسی ختم ضرور دوانا ہے, اسی دم درود ضرور کرنا ہے, اسی فلانا ضرور کرنا ہے, نہیں تو انج ہوئے گا. یہ سارے کام نہ بھی کریں اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اذان سے پہلے درود, نماز کے بعد کلمہ, جمعے کے بعد سلام, کل چلم تیجا 10واں میلاد, عرس, 11ویں شریف, اسالے ثواب سب بند کر دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. مستحب اعمال میں آتا ہے کہ حدیث کا انکار نہ کرے. جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, ہم کہتے ہیں جس کو پتا ہے یا رسول اللہ مدد کیوں کہا جاتا ہے وہ کہہ سکتا ہے, دوسرا نہیں کہہ سکتا. جس کو پتا ہے یا رسول اللہ مدد کیوں کہا جاتا ہے وہ کہہ سکتا ہے, دوسرا نہیں کہہ سکتا. اور یا رسول اللہ مدد کہنے کا مطلب یہ ہے, کہا سمجھ لینا, ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک یا رسول اللہ مدد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اے میں وسیلہ پایا ہی قبول کر لیں. سرکار نے مدد نہیں کرنی, اے نہیں ہلے کہہ رہے کہ مدد کر نہیں سکتے, اے نہیں ہلے کیا,
وہ علیحدہ ایشو ہے، علیحدہ ایشو ہے، علیحدہ ایشو ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے کا مطلب نہیں کہ یا رسول اللہ مدد کیا تو سرکار حاضر ناظر نے ہنے سنیا تو ہنے آ کے میری مدد کرتی، کوئی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم نے، اے مطلب نہیں. مطلب یہ ہے یا رسول اللہ مدد کہنا ایک توسل ہے، وسیلہ ہے، صدقہ ڈالنا ہے، مدد صرف اللہ کرتا. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا اعینونی یا عباد اللہ الصالحین، سرکار نے فرمایا کہ یہ وظیفہ کر لیا کرو، اللہ کے بندو میری مدد کرو، نیک لوگو میری مدد کرو. اسی کیا جدو نیک لوگوں پکارن دی گل سرکار نے فرمائی اعینونی یا عباد اللہ الصالحین، تو اسی یا رسول اللہ مدد کیوں نہ کہہ لیے، کیونکہ سب تو زیادہ نیک تے ساڈے نبی نے. ورنہ سرکار نے نہیں کہ اسی مینوں پکارو، وظیفہ یہی دسیا سی اعینونی یا عباد اللہ الصالحین کہ نیک بندو میری مدد کرو، اور یا کا لفظ تھا وہاں پر، اس لیے ہم نے یا رسول اللہ مدد ایک وسیلہ، مدد کس نے کرنی ہے؟ تو گل سمجھ آئی نا. اور یہ جو سمجھ کر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرح سرکار کو طاقت حاصل ہے، ذاتی طاقت، اگر اسی پکاری ہے نا انج کر کے مدد ہو جاتی جے، پھر ہمارا نقطہ نظر کہاں پر رہا؟ یہ گل سمجھ آئی جائے کہ نہیں آئی؟ اس لیے یا رسول اللہ مدد کے جو احادیث ہیں اس کا انکار نہ کریں اور ساری زندگی یا رسول اللہ نہ پکارے تو کوئی گناہ نہیں. مثال ہے، یہ داڑھی مجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ داڑھی مجھے جنت میں لے کر جائے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی الحمدللہ. کیونکہ جب کوئی آئے گا نا منکر نکیر یہ دیکھے گا داڑھی لے کر آیا، سنت لے کر آیا، اس کا وسیلہ کام آئے گا. یا رسول اللہ مدد پکارنے کا نہیں، اس کا وسیلہ کام آئے گا، میری نمازوں کا وسیلہ کام آئے گا، میرے صدقہ زکوٰۃ کا اور کیا کہتے ہیں روزوں کا وظیفہ کام آئے گا. قبر میں کام آئے گا اگر آپ سمجھے تو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے یا رسول اللہ پکار دے رہنا ہے، پاگل ہو، سمجھ نہیں ہے. اصل لڑائی یہ نہیں ہے، اصل لڑائی یہ نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں باہر نکال دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ساڈا اسلام سارے سامنے آ جائے گا. آگے چلتے ہیں. جو آ کر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے لوگ تھے وہ تھے محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے. اس کے نزدیک یہی چیزیں، اس کے نزدیک میلاد، عرس، اصالہ ثواب کے طریقے، یا رسول اللہ پکارنا سب شرک سی، بدعت سی. تقلید بھی وہ کہتا تھا بدعت و شرک، کسی سے تقلید نہیں کرنی چاہیے، غیر مقلد، ہم خود فیصلہ کریں گے. جس پر ہم نے یہ قانون بنایا تھا، کوئی وہابی ہوئے، کوئی اہل حدیث ہوئے، کوئی سلفی ہوئے، کوئی توحیدی ہوئے، کوئی محمدی ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی مرزا انجینئر ہوئے، کوئی گامدی ہوئے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہو، کوئی بھی ہوئے، اسی یہ صرف اتنا کیا کہ اتنا دس دیو کہ تانوں نماز کا طریقہ کس محدث نے سکھایا. فرض کرو مرزا انجینئر کہتا ہے بھاجی یہ نماز کا طریقہ ہے، وہ تیرے پیو نے سکھایا، کنے سکھایا تینوں؟ وہ نام دس. یہاں تو ایک قانون بیان کر دے کہ میرا قانون اے وے کہ جہاں مرضی صحیح بخاری کھولے تو جڑی مرضی نماز پڑھ لے جس مرضی طریقے نہ، ٹھیک ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارا اختلاف کیا ہوگا کہ نماز کا طریقہ صحیح احادیث سے نبی نے سکھایا؟ بالکل نہیں. ادو کہڑی صحیح حدیثاں ہوندیاں سن، قسمہ ہی نہیں سن. محدثین نے سکھایا، صحابہ نے سکھایا، تابعین نے سکھایا؟ نہیں. جس نے سکھایا اس باپ کا نام بتایا جائے. یہ فرق ہے ان میں. جو بندیاں کا فرق پتہ لگ گیا اہل سنت نال، تے انہاں نال کی غیر مقلد نال کی فرق ہے کہ نماز کا طریقہ جی تسی تقلید کر دیو، اس اپنے باپ کا نام بتائیں، بن باپ کے تو پیدا نہیں نہ ہوئے. جس نے بیٹے سکھایا، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں آپ کا استاد ہوا، میں آپ کا استاد ہوا، بڑے آرام نے سکھا رہے ہیں، میں آپ کا استاد ہوا. تو جب میں نے آپ کو سکھایا آپ کیا کہتے ہیں میں نے سکھایا، مجھے کرتے کرتے کتابوں سے پتا چلا، مجھے پتا چلا فتاوی رضویہ سے پتا چلا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ کے فتاوی سے پتا چلا، میں نے آپ کو بتایا. اب مجھے کہیں گے میں کتاب کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ بھائی تہاڈے وڈیاں دی کتاب جے نہیں مننا تے جنت میں جاؤ، مینوں کی کہندے ہو؟ اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. جو اپنے بڑوں کی کتاب نہیں مانتا وہ بریلوی نہیں ہے. کوئی سمجھا آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ شیعہ دی سمجھا آتی؟ ختم نبوت امامت شروع، ختم نبوت کے منکر عقیدہ امامت من گڑت. مولا علی پر توہین ہے. مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، پہلے امام نہیں ہیں. جو کہے قرآن اور غدیر خم پر سرکار نے اعلان کر دیا مولا علی کا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب مولا علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لیتے پھر تے کافر ہی ہو گئے. مولا علی نے امامت کیتی نہیں تو پھر کافر ہی ہو گئے. قرآن نو نہیں منیا، نبی نو نہیں منیا، باقی صاحب نہیں منیا، انہوں نے بھی کافر بناتا، نعوذ باللہ تو انہوں بھی بناتا. مولا علی چوتھے خلیفہ ہے. یار اینی گلاں ٹیکنیکلی سیکھ سکتے ہو تسی، اے کوئی وڈیاں گلاں. میں نے آپ کو اتنے پیار سے سمجھا دیا کہ پتر کوئی لڑائیاں نہیں جے. آگے تسی اپنی نسلاں نو، ساڈے بچوں نو کی سکھانا ہے تسی دیکھنا
کہ چھڈ کے کی جا رہے اور ساڈے وڈے میلاد کرتے سا پتر دیگا پکنیاں چاہیے تسی کیا چھڈ کے جاؤ گے اپنے وڈیاں دے قانون چھڈ دیو جو قرآن و سنت ہے اور جو اصل ہوتے آؤ نہیں تو بڑا پھینٹا پینا جی اگر آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے آپ کو سکھایا آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں مجھے میں نے سکھایا کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کوئی سیکھنا چاہے یا نہ چاہے میرا کام سکھانا ہے اگر میں بھی یہی کہا لوگ سیکھنا نہیں چاہتے تو مجھے سکھانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نبیوں نے کیا کیتا لوگ سیکھنا نہیں چاہتے سکھایا اچھا تو نبیوں سنت ادا کرتے پیا لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہم سکھانا چاہتے ہیں ساڈے اندر جو علم کا دریا ابلتا ہے نا وہ کہتا باہر نکل فیضان نبی جاری رہے گا ساڈے اندروں میں نے آگے آخری بات کروں گا اسی اللہ دی پہچان اللہ ساڈی پہچان سارے ایک ایک بچہ ہے جان لے ایک ایک بچہ ہے جان لے اسی اللہ دی پہچان اللہ ساڈی پہچان ہے تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے بیٹے اللہ تعالیٰ جنیاں قدرتہ مالک ہے نا اس بندے تو ہی ظاہر ہونی تسی وہ دی پہچان وہ تہاڈی پہچان ہے اگر تسی وہ دی قدرتاں وہ دی انوار و تجلیات یہ نہیں نہ کٹ دے وہ دتا نہیں کٹ دے تو تسی ظالم انہوں نے تمہیں بڑی طاقت دے رکھی ہے تمہیں اپنی طاقت دے علم نہیں ہے گا تسی پہچان ہو اللہ دی جیسا سرکار نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے نام پر قسم کھا لے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ ویسے ہی کر دے گا جیسے اس نے قسم کھائی اللہ دی پہچان تو گل سمجھ آئے گا نہیں ہے تاڈے اندر ہی ظہور ہوئے گا بھائی جیسا چلو میں موٹا ہی سمجھا اللہ شکور ہے شکور کن کہندے نے شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ شکور ہے تسی شاکر ہو اللہ تعالیٰ صبور ہے تسی صابر ہو تاڈے اندر ہی ہے او دی صفت نہ تسی متصف ہو گے تے پہچان ہو اگر او دی صفت نہ متصف نہیں وہ عالم ہے تسی جاہل ہو پہچان نہیں تسی علم رکھ رہے ہو پہچان اللہ دی نہیں تے ابو جہل دی اولاد بن جاؤ گے وہ تے پیروکار بن جاؤ گے پہچان عالم اگر آپ کو آج کا سودا مہنگا لگتا ہے نا تو مرنے کے بعد پھر سستا لگنا شروع ہو جائے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے کر قیامت میں مان کے اج طاقتاں تے دکھاؤ نا وڈے بدماش بن کے کہ اسی تے دین تے چل کے دکھاواں گے اور ڈردے ڈردے اسی کسی کول نہیں ہو پا چل کے دکھاواں گے دین تے اپنے دین دی ویریفیکیشن جاہل ماں پیو کو بھی نہیں کرانی اس سے کروانی ہے جو دیندار ہو ماں پیو نے بھی دین تے نہیں چلن دینا کیونکہ جاہل ہے جس باپ نے خود داڑھی نہیں رکھی وہ بیٹے کو کہا داڑھی رکھ نہیں کہے گا کیوں کہے گا اس کو معلوم پتر دنیا کدھر جا رہی ہے تو کدھر جا رہے دنیا اس طرف جاتی ہے دین اس طرف جاتا ہے اس لیے دین کو دیکھنا دنیا نہیں دیکھنی دنیا کبھی کسی سے کم نہیں ہے ساڈے کم تو ہمیشہ دین ہی آیا بات یا تھی سارے بیٹھے ہو نا اے دین دی وجہ ہے اگر میں دین چھڈیا ہوں تھی میرے دوست ہوں تھی آ کے میں سنتے ہوں نہیں میری پہچان دین تے میں دین دی پہچان میرے اندروں ہی میں دین دی پہچان جب میں دین دی پہچان ہے تو میں اللہ دی پہچان